بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں جو میں نے اللہ پاک سے مانگی ہیں، اور اسپیشلی طور پہ رات کو جاگ کے تہجد میں مانگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندے کا اللہ پاک پہ بڑا یقین ہو جاتا ہے، بلیو ہو جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گی، اور مطلب کہ ایک تو فرض نماز کے بعد کی دعا ہوتی ہے نا کہ اللہ پاک وہ بھی قبول کرتے ہیں، اور ایک تہجد کے ٹائم کی ہوتی ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم میں اتنی خاموشی ہوتی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ تہجد کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہے میرے سے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخشوں، کوئی میرے سے مانگنے والا میں اس کو دوں، اور کوئی میرے سے مطلب کہ رزق مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، کون ہے میرے سے مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں۔ تو اللہ پاک حدیث میں خود فرما رہے ہیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی میں نے مطلب کہ کبھی بھی مجھے ایسے ہوا کہ میں نے کچھ چیز چاہیے، میں نے لینی ہے، تو تہجد شروع کر دی۔ مطلب کہ میں مطلب کہ اپنا آپ سے ایکسپیرینس بتا نہیں سکتی، کہ جب میں بتاتی ہوں یا شیئر کرتی ہوں نا، تو بس نا مطلب کہ اتنا ہی ایموشنل ہو جاتی ہوں کہ وہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں سب کچھ نا میراکلز لگنے لگ جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں جب اسٹڈی کرتی تھی تو اس ٹائم بھی میں نا پیپرز وغیرہ سب کچھ جب ہو جاتے تھے اور میرا رزلٹ قریب ہوتا تھا، تو اللہ سے میں دعا کرتی تھی میرے ایگزامز اچھے ہوں، میرے ٹیسٹ اچھے ہو جائیں، اور جو میرے پیپرز ہیں ان کا رزلٹ اچھا آ جائے۔ سو جب میں دعا کرتی تھی، یقین کے ساتھ کرتی تھی، تو جب میرا رزلٹ آتا تھا نا تو مجھے خود نہیں یقین ہو رہا ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے مارکس۔ تو بس وہ جب میں چھوٹی تھی تو تب سے میرا اللہ پاک پہ اتنا بلیو ہو گیا، اتنا یقین ہو گیا نا کہ میں پھر بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا اسٹارٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے تہجد میں بھی مانگنا اسٹارٹ کر دیا، کیونکہ تہجد میں اتنی خاموشی ہوتی ہے۔ اچھا جو کچھ اگر آپ مانگنے نہیں بھی زیادہ کچھ مانگنے بیٹھے نا، سکون تو آپ کو مانگے بغیر ہی مل جانا ہے۔ تہجد میں جب آپ اٹھ گئے، وضو کر لیا، بیٹھ گئے، آپ کچھ دیر تہجد میں بیٹھ کے دیکھیں نا، لٹرلی میں ایک بار کہتی ہوں آپ لوگ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ 2 سے 3 دن ہی تہجد میں اٹھیں گے، جاگیں گے، نماز پڑھ کے دیکھیں گے، تو آپ کو جو ہے اللہ کی طرف سے ہی نا آپ پہ اتنی سکینت نازل ہو جاتی ہے کہ آپ کو اتنا سکون مل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے ایک بار موبائل لینا تھا، تو وہ بھی میں نے اللہ سے مانگی، بڑی دعائیں کی، تو وہ بھی میرے پپا نے مجھے لے دیا۔ نہیں تو نا مطلب لے کے نہیں دیتے تھے، کیونکہ مطلب کہ یہ موبائلس تو اب زیادہ ہوئے ہیں، لیکن تب تقریباً میں نے اپنی شاید گریجویشن کی تھی، تو پھر مطلب موبائل کا شوق بس جیسے ہو جاتا ہے نا کہ بس لینا ہے، چلانا ہے، تو بس پھر مطلب لے دیا۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا تو اللہ نے لے دیا، اللہ پاک نے لے دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے جب اپنی اسٹڈی وغیرہ کمپلیٹ کر لی، پھر مجھے عمرے پہ جانے کا بڑا شوق تھا، تو پھر وہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں جانا ہے کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، تو مطلب رو کے مانگنی، تہجد میں مانگی۔ تو آپ یقین کریں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے وسیلے بنائے، اور مطلب میں جو ہے اپنا عمرہ بھی کر کے آ گئی۔ اتنا سکون ملا کہ مجھے خود نہیں یقین ہوتا تھا کہ اچھا اللہ پاک نے مجھے عمرہ بھی کروا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد میں نے اپنی جاب کرنی تھی، تو جاب کے لیے میں نا مطلب کہ دیکھتی تھی کہ یہ والی جاب میں مطلب ٹیچنگ فیلڈ میں آنا میں چاہتی تھی، تو ٹیچنگ فیلڈ میں جتنی سیلری تھی نا، تو اس سیلری سے نا مطلب ہٹ کے جیسے بندے کا اللہ پہ کہتی ہوں نا میں یقین ہوتا ہے، تو وہ اس یقین کو رکھتے ہوئے نا تو میں کہتی تھی کہ یا اللہ میں نے اتنی سیلری لینی ہے۔ تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جب میری جاب لگی تو 2 منتھ کے اندر جو ہے میری سیلری، میں جتنی اللہ پاک سے دعا کرتی تھی نا تو میری اتنی سیلری ہوگی۔ تو کیا ہوا کہ اس میں نا مہنگائی بونس لگ گیا، تو مہنگائی بونس لگنے سے نا میری سیلری جو میں اللہ سے دعا کرتی تھی نا وہاں پہ آ گئی۔ سو یہ آپ کا بلیو ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے، یہ آپ کا تہجد میں مانگنا ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں مانگ کے دیکھیں، میراکلز ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میرے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتایا کہ جو بچیاں ہیں اور ایک ٹائم جب انہوں نے اپنی اسٹڈی بھی کر لی، جاب کا ٹھیک ہے شوق ہوتا ہے، مجھے بھی تھا، مطلب کہ اب تو پورا ہو گیا نا، جاب کر لی ہے، اور ابھی بھی کنٹینیو ہے، کر رہی ہوں، تو ابھی بھی مطلب کر رہی ہوں۔ اور جو ہے اس کے بعد رشتے کی باری آتی ہے، تو کتنا بندے کو سٹریس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہونا ہے، اللہ نے کہاں کرنا ہے، تو ہوتا ہے نا بندے کے کوئی نہ کوئی دل میں کہ اچھا یا اللہ مجھے یہ پسند ہے، میرا اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو مطلب
लड़कियां क्या करती हैं, किसी को मतलब इसको बता दिया, उसको बता दिया, उससे क्या होता है वो पूरी बात फैल जाती है और खुद की इंसल्ट होती है सिर्फ, और वो मशहूर हो जाती हैं, उससे कुछ नहीं होता। आप क्या करें, अगर आपको कोई पसंद आ गया, आप उससे निकाह करना चाहते हैं, ठीक है, हलाल रिश्ता उसके साथ बनाना चाहते हैं, तो अल्लाह से मांगें, तहज्जुद में मांगना स्टार्ट कर दें। आप मांग के देखें, अल्लाह पाक देने वाले हैं। अल्लाह ताला ने दुआएं रखी इसलिए हैं ताकि मेरे बंदे मांगे। अगर अल्लाह ताला ने सब कुछ तकदीर में लिख दिया होता ना, तकदीर लिख के तो पेंसिल कलम सारे मतलब तोड़ दिए हैं, और उसके बाद तकदीर अगर आपकी बदलनी है तो बदलनी नहीं होती, तो अल्लाह पाक हमें दुआओं का कहते ही क्यों? अल्लाह ताला ने हमें दुआओं को का कहा है, और कहते हैं ना दुआएं तकदीर बदल देती हैं, और ये वाकई है, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है, मेरी ना मतलब रिश्ते का आ गया, ज़ाहिर है एज जब होती है, रिश्ता भी करना होता है, एंगेजमेंट भी। अच्छा, मैं अल्लाह से दुआएं करने लगी कि अल्लाह ताला आप आसानी करना और मेरे हक़ में बेहतर करना। तो बस जब मैंने अपने अल्लाह से यकीन के साथ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वो भी अच्छा रिश्ता किया, और अल्लाह पे मेरा यकीन था, और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरा मतलब यकीन था ना, तो अल्लाह पाक ने उस यकीन के साथ रहते, और यकीन से जो है मतलब मेरी सोच से अच्छा ही दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी कोई भी परेशानी हो, इधर उधर कहने के बजाय, स्ट्रेस डिप्रेशन लेने की बजाय, आपकी जॉब है लेनी है, आपने अच्छी जॉब करनी है, आपने घर लेना है, आप रिज़्क में बरकत चाहते हैं, अच्छा रिश्ता चाहते हैं, कोई आपको पसंद आ गया है, आप उससे निकाह करना चाहते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन में क्या करना है, आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, तहज्जुद जो है पढ़ना शुरू कर दें। तो अभी मैंने आपके साथ अपने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, मतलब कि इतनी चीज़ें हैं ना कि जो जो बस मेरे माइंड में आया, जो मतलब कि ना वो बस मैंने आपके साथ शेयर किया है। ताकि मैं आप भी मोटिवेट हों, और आप भी अगर किसी भी चीज़ से होपलेस हो गए हैं, तो इंशाल्लाह मेरी बातें सुन के आपके अंदर फिर से एक होप आएगी। अब अल्लाह से मांगेंगे, आपका यकीन और पुख्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।